فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ چیز جو ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کا وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ وما زادہم، اور نہیں زیادہ کیا ان کو، الا مگر ایماناً، ایمان میں، و تسلیما، اور فرما برداری میں۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ لوگ، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے وہ سچ کر دکھایا جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ فمنہم، تو پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من قضا نحبہ، جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا۔ ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کچھ بھی اپنے عہد میں، نظر میں تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ اللہ تعالیٰ صلہ دے سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا۔ ویعذب المنافقین، اور وہ عذاب دے منافقوں کو، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں اہل ایمان کی خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہی جنگ، وہی حالات، وہی بھوک و افلاس اور وہی دشمن ہے جس کے بارے میں، جس کو دیکھ کے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کس رہے ہیں، مومنوں کو کم فہم اور دیگر اس طرح کی چیزیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اسی مارکے کو، اسی چیز کو، اسی منظر کو دیکھ کے مومنوں کے کیا کہنے ہیں؟ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ یہ نظر آ رہا ہے، اور اللہ کی بات بھی سچی ہے اور اللہ کے رسول کی بات بھی سچی ہے۔ اب یہی پیچھے جو ذکر ہوا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا کہا تھا؟ ان اللہ اشترى، دونوں آیتیں، منافقوں کے ذہن میں بھی قرآن پاک کی آیت ہے اور مومنوں کے ذہن میں بھی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن منافقوں کے ذہن میں وہ چیز ہے کہ جو ان کے مطلب کی تھی وہ ان نے اس سے کشید کیا ہوا تھا، اور مومن حقیقی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مومنوں کے سامنے کیا تھا کہ جو رسول ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اس کے ساتھ فتح و مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، تو ہم ساتھ جائیں گے۔ تو ظاہری منظر کو انہوں نے دیکھا تو یہ کیسی بات ہے، جبکہ مومنوں نے رسولوں کے سابقہ ہسٹریوں کو بھی سنا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یقین تھا کامل کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بس اوقات اللہ ایسا آزماتا ہے کہ ان کے مال بھی لے لیتا ہے، ان کی جانیں بھی لے لیتا ہے، پھر اللہ ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ یہ سمجھتے تھے صرف مال ملنا کامیابی ہے، تو بس اوقات جان دے کے اس دنیا سے چلے جانا، یہ مال ملنے سے بھی زیادہ کیا ہوتی ہے؟ بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا سابقہ لوگوں میں سے، سابقہ انبیاء میں سے، جب ان کے اوپر فرمایا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو ہم نے سمجھ لیا کہ جنت میں امین چلے جاؤ گے۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی جو مثالیں ہیں ابھی تک وہ تم نے وہ دیکھی نہیں ہے، یعنی وہ منظر نہیں تمہارے سامنے آئے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تکلیفیں آئیں، ان کو پریشانیاں آئیں، ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، اور یہاں تک کہنے لگے کہ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ رسول اور مومن کہنے لگے کہ اللہ کی مدد آئے گی کب آنی ہے؟ لیکن پھر فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، بہت جلد اللہ کی مدد اب پہنچنے والی۔ تو وہ ان چیزوں کو کہ جب تکلیف، یہ ظلم، یہ کفار بڑھ کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے ذریعے پھر اپنی مدد اور غلبے کو پوری طرح سے اس کلمہ حق کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے جب ان چیزوں کو دیکھا کہ سارا کفر اکٹھا ہو کے آ رہا ہے، اور یہ بھوک اور افلاس اور یہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کسی صورت میں بھی غلط نہیں ہے، تو اب ہم اس بھوک سے مریں گے بھی نہیں اور اس دشمن سے ہم مغلوب بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تو ہم انشاءاللہ غالب آنے والے ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ مومن غالب آنے والے، یعنی اسی حالات میں
نامساعد حالات کے باوجود بھی یہ نظریہ ہے. تو فرمایا وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کا ایمان اور فرما برداری کا لیول اور بڑھ گیا تھا، اور بڑھ گیا تھا. یعنی ازمائش کے وقت نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ازمائش ہے جی یا سزا ہے. تو ان قرآن و حدیث کے نظریات کو سامنے رکھیں گے، آیات کو سامنے رکھیں گے، تو جو تکلیف مصیبت اللہ کے قریب کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آزمائش سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بلندی درجات کا سبب ہوگی. لیکن جس پریشانی کی وجہ سے یا جس کو کمی کوتاہی کی وجہ سے بندہ اور اللہ سے دور ہو جائے اور دین سے پیچھے ہٹ جائے، تو سمجھ لیں کہ وہ سزا کی صورت ہے. اور ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سونے کو بھٹی کے اندر پھینکا جاتا ہے نا، تو اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں خالص کیا اور اس میں دوسری چیز ملاوٹ کیا تھی، تو وہ ملاوٹ الگ ہو جاتی ہے اور جو خالص ہوتا ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. جو تکلیفوں کے اندر اس طرح سے اللہ کو پکارنے والا ہوتا ہے اور تعلق اس طرح مضبوط رکھتا ہے، تو یہ خالص ہے. جو اس معاملات کے اندر پیچھے ہٹنے والا ہے تو پیچھے نام لے کے یعنی اہل نفاق کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر کر دیا. تو فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کچھ مومن ایسے تھے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا تھا اس کو انہوں نے سچا کیا. فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ نے اپنی نظر کو پورا کر دیا. یعنی احد میں سعد بن نضر رضی اللہ عنہ وہ فرمایا وہ شامل نہ ہو سکے، اور پھر انہوں نے اتنا اس کا دکھ تھا، تکلیف تھی، اب ان کا مسئلہ تھا حقیقی جس کی وجہ سے وہ شامل نہ ہو سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت اور یہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر انہوں نے کہا اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں یہ سارا پورے کا پورا بدلہ چکاؤں گا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ سارے معاملات کیا نام ہے احد کے اندر بھی اور اس کے ساتھ جناب احزاب کے اندر یہ سارے معاملے ہوئے. تو فرمایا کہ کچھ نے اپنی نظر کو پورا کر دیا اور کچھ انتظار میں ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دے گا تو وہ اپنی جان کی بازی تک اس کے اندر لگا دیں گے. فرمایا وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس معاملے کے اندر جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور عہد کیا تھا اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کی ہے. دوسرا یہاں مفسرین نے اس کا عمومی معنی ذکر کیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے انہوں نے اسلام لاتے ہوئے وعدہ کیا تھا، اسلام لاتے ہوئے کہ آپ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، دین کے اوپر چلیں گے، اس میں سے انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی اور اسی استقامت کے ساتھ اس کے پر کھڑے ہوئے اور ڈٹے ہوئے ہیں. تو فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدق، اللہ تعالیٰ سچوں کو پھر ان کے سچائی کا بدلہ تو دیتا ہے. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اللہ کا کرم دیکھ لے. فرمایا کہ اگر اللہ منافقوں کو چاہے گا تو عذاب دے گا، چاہے گا تو ان کی توبہ کو قبول کر لے گا. اب کتنا بڑا جرم ہے نفاق والا، لیکن اگر وہ بھی سچے دل سے توبہ کر کے مخلصین مومن میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی بھی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. شرک کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر کے اس میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی معافی کا یہ معاملہ رکھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ کو کیا کر لے گا، قبول کر لے گا. ان اللہ کان غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ کسی کو عذاب یا کسی کو جہنم میں پھینک کے اس کی سلطنت میں اضافہ تھوڑی ہونا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا جبار اور قہار کی صفت وہ اس سے پہلے یہ ساری چیزیں اس کے لیے ثابت ہیں. لیکن جو شخص نافرمانی کرتا ہے، بغاوت پہ اڑا رہتا ہے، مصر ہو کے اسی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر یقیناً اس کے لیے سزائیں ہیں. لیکن جس کو اپنی غلطی کوتاہی سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، وہ عامل عملا صالحا، نیک عمل شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات ان کی جو غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں ان کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل کر دیتا ہے. صدق اللہ العظیم.